أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی آیت بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، سمجھنے والی ہے، غور طلب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مضبوط دلیل پیش کی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ بھی بیان کیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّكُمْ، اور جب تمہیں چھو جاتی ہے، الضر تکلیف، فی البحر سمندر میں، جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، ضلع گم ہو جاتے ہیں، من جن کو تدعون تم پکارتے ہو، یعنی جن کو بھی تم خشکی کے اوپر پکارتے تھے، جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، الا ایاہ، تو صرف میں اللہ ہی باقی بچتا ہوں، تم صرف مجھے پکارتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فلما، پھر جب نجاکم، ہم نجات دے دیتے ہیں تم کو، الی البر، خشکی کی طرف، یعنی جب تمہیں ہم خشکی پر لے آتے ہیں، اعرضتم، تو پھر تم منہ موڑ جاتے ہو، وکان الانسان کفورا، اور انسان ہمیشہ سے ہی بڑا ناشکرا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ نبوت کے کفار، بت پرستی کے باوجود جو اللہ نے ان کی فطرت کے اندر توحید رکھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو، سفر کر رہے ہوتے ہو، بحری جہاز کے اندر ہوتے ہو، کشتی کے اندر ہوتے ہو، طوفان آ جاتا ہے سمندر کے اندر، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور تمہیں صاف موت نظر آ رہی ہوتی کہ اب بچنا ناممکن ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ضل من تدعون، وہ سب گم ہو جاتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، تمہیں وہاں کوئی نہیں یاد رہتا۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے توحید رکھی ہوئی ہے۔ جب انسان کے اوپر سخت سے سخت مصیبت آتی ہے، پھر انسان سارے خداؤں کو جو اس نے خود ساختہ بنائے ہوتے ہیں، اپنے داتا، مشکل کشا، حاجت روا، سب کو بھول جاتا ہے، صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اللہ کفار مکہ کے سامنے یہ دلیل رکھ رہے ہیں کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو تمہارا یہ حال ہوتا ہے کہ تم صرف مجھے پکارتے ہو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک شکوہ بھی کر رہے ہیں۔ شکوہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، کہ پھر جب ہم نجات دے دیتے ہیں تم کو، یعنی خشکی کی طرف لے آتے ہیں تمہیں، تو پھر کیا کرتے ہو؟ أَعْرَضْتُمْ، تم منہ موڑ جاتے ہو، پھر ایسے رب سے منہ موڑتے ہو جیسے رب سے نہ آشنائی، رب سے آشنائی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی رب کو جانتا ہی نہیں۔ پھر خشکی کے اوپر آ کر پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ہمیں تو فلاں نے بچایا ہے، فلاں ہماری مدد کو آیا تھا، فلاں نے ہماری مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا شکوہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب خشکی کی طرف میں لے آتا ہوں پھر تم منہ موڑ جاتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان ہمیشہ سے ہی بڑا ناشکرا رہا۔ الانسان کے ساتھ جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کفار ہے، جو مشرک ہے، مشرک انسان ہمیشہ سے ہی اللہ کا ناشکرا رہا ہے۔ اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے، اللہ نجات دیتا ہے، جب نجات اللہ دے دیتا ہے پھر اللہ کو ایسے بھولتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں، پھر غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی پوجا اور غیر اللہ کی جناب تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس مضمون کو، جو مضمون یہاں اللہ نے بیان کیا ہے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 67 کے اندر، یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر بیان کیا ہے، یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر بیان کیا ہے، یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر بیان کیا ہے، اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 8 کے اندر بھی بیان کیا ہے۔
اور بھی کئی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. مختلف طریقے سے انسان کو سمجھانے کی اللہ نے کوشش کی. سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سمندر کے اندر موجیں گھیر لیتی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ اب ہم گر چکے ہیں, اب ہم گھیرے جا چکے ہیں, اب بچنا ناممکن ہے, اللہ فرماتے ہیں پھر تم کیا کرتے ہو, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پھر خالص اللہ کو پکارتے ہو, پھر خالص اللہ کی باتیں کرتے ہو کہ اب اللہ ہی بچائے گا. تو میرے محترم بھائیو, اس ضمن کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے, بالکل مختصر بیان کروں گا, سمجھنے والا ہے. نسائی شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. نسائی شریف کے اندر 4072 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے اعلان کیا کہ 4 مرد اور 2 عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا, یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دینا ہے. ان 4 مردوں کے اندر ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا. جب اس اکرمہ کو پتا چلا کہ میرے بارے میں نبی نے اعلان کیا ہے کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دینا ہے, تو وہ راتوں رات مکے سے فرار ہو گیا, سمندر کی طرف چلا گیا, سمندر کے راستے سے فرار ہونا شروع کر دیا. ہوا یوں کہ جب سفر شروع ہوا سمندر کے اندر تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یعنی ان سمندر والوں کو, ان کشتی والوں کو تیز و تند و ہوا نے گھیر لیا, بہت بڑا طوفان سمندر کے اندر آ گیا. اب جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگے. حدیث کے الفاظ ہیں, کشتی والوں نے کیا کہا, کشتی والے کہتے ہیں اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہا ہنا, اللہ کے بندو صرف اللہ کو پکارو, یہاں تمہارے معبود کام نہیں آئیں گے. یہ کشتی والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود, تمہارے خود ساختہ مشکل کشا, حاجت روا تمہارے کام نہیں آئیں گے. اخلصوا, خالص ہو کر اللہ کو پکارو, آج اللہ کام آئے گا. اکرمہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جو اللہ سمندر میں نجات دے سکتا ہے وہ اللہ خشکی میں نجات نہیں دے سکتا. جو اللہ سمندر میں بچا سکتا ہے تو خشکی کے اندر بھی اس کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. اسی وقت اس کے ذہن میں خیال آیا تو فوراً اپنے دل میں اللہ سے عہد کرتا ہے, یا اللہ اگر تو نے مجھے آج بچا لیا اس طوفان سے, اگر میں آج زندہ بچ گیا اس طوفان سے, تو میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فوراً مکے جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مسلمان ہو جاؤں گا. اور ساتھ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی بڑے مہربان ہیں, بڑے درگزر کرنے والے ہیں, وہ ضرور میرے اوپر مہربانی کریں گے, معاف کریں گے, میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو میرے محترم بھائیو, ایسا ہی ہوا, اللہ نے نجات دے دی. سعادت مند جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے عہد کے اوپر پکے رہتے ہیں, لیکن نہ ہونے کے برابر یہ لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کشتی کے اندر عہد کیا, اکثر تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کشتی سے طوفان سے بچ جاتے ہیں تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں, لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ پکا رہا, اپنے عہد کے اوپر پکا رہا. جب سمندر سے پار ہوا, اللہ نے نجات دے دی, تو فوراً مکے جاتا ہے, اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیو, بہت بڑا سبق اس آیت کے اندر ہے کہ جب وہ لوگ جن کو اللہ نے بھی مشرک کہا, اللہ کے رسول نے بھی مشرک کہا, وہ سخت سے سخت مصیبت کے اندر بھی اپنے رب کو پکارتے تھے. لیکن آج میرے محترم بھائیو, ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ یہ مسلمان ہو کر بھی سخت سے سخت مصیبت کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو یا اللہ کے علاوہ پکار رہے ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیو, یہ لمحہ فکریہ ہے, نہ ان کا اسلام بگڑتا ہے, نہ ان کی توحید کے اندر کوئی خلل آتا ہے. یہ پھر بھی توحید والے اور مخلص رہتے ہیں کہ سخت سے سخت مصیبت کے اندر بھی اللہ کے علاوہ پکار رہے ہوتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو, اللہ کا یہ شکوہ بھی ہے کہ جب تمہیں سخت مصیبت کے اندر نجات میں دیتا ہوں, تو کیا جب تم آسانی کے اندر ہوتے ہو, تری میں ہوتے ہو, خشکی میں ہوتے ہو, تو پھر کیا تمہیں میں نجات نہیں دے سکتا؟ تمہاری مشکلیں مصیبتیں حل میں نہیں کر سکتا؟ یقیناً اللہ کر سکتا ہے. تو میرے محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ کی اس مضبوط دلیل کو اور اللہ کے اس مضبوط شکوے کو سمجھئے اور اپنی اصلاح کیجئے کہ جب بھی مصیبت آئے, پریشانی آئے, کوئی دکھ, کوئی آزمائش آئے, انسان اللہ کی طرف جائے, اللہ کو پکارے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک اللہ نجات دے گا, دوسرا انشاءاللہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے گا کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے. اور سب سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یقیناً کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔